پاکستان اور امریکہ کا دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ واشنگٹن میں انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور۔ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک نے ہم اور شہریوں کو نشانہ بنانے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ خطے میں دہشت گردی میں ملوث داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم TTP، BLA اور اس سے وابستہ تنظیموں کے خلاف کارروائیاں بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وفود نے دہشت گردی کے خدشات، سرحدی تحفظ اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انسداد دہشت گردی، شراکت داری، مشترکہ مفادات اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک امریکہ مشترکہ اعلامیہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قربانیوں اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ امریکی وفد کی قیادت انسداد دہشت گردی کے لیے امریکی کوآرڈینیٹر نے کی ہے، جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے اسپیشل سیکرٹری نبیل منیر کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں پھر امن کی امید روشن۔ امریکہ، ایران اور عمان آج آبنائے ہرمز سے متعلق عبوری معاہدے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق معاہدے تک پہنچنے کے لیے عمان، قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا۔ مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں داخلے کے لیے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے کا استعمال کریں گے۔ آبنائے ہرمز سے نکلنے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے۔ عبوری معاہدے کی مدت کے دوران تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ معاہدے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی کو مضبوط بنانا ہے۔ اس سے جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں اس فریم ورک سے اصولی اتفاق کیا تھا۔ ایران کی اعلیٰ قیادت نے منگل کے روز اس کی منظوری کا عمل مکمل کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں مقبوضہ مغربی کنارے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال، ایران اور امریکہ سے متعلق حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی۔ ملاقات میں پاکستان اور اردن کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا بھی خیر مقدم کیا گیا۔ سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تعلیمی، ثقافتی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عبدی علی سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال، دفاع، اقتصادیات اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات اردن میں القدس سے متعلق وزارتی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ مودی کے کشمیریوں کے حقوق پر شبخون مارنے کے 7 سال مکمل۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل استقامت اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کیا گیا۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی تھی۔ ریاست کو 2 وفاقی اکائیوں میں جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر کے سخت پابندیوں کا نفاذ کیا گیا۔ عوامی احتجاج کو کچلنے کے لیے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر کے کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ مودی سرکار نے اضافی فوجیں تعینات کر کے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سفارتی تعلقات محدود کر دیے اور عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے اقدامات اٹھائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے جڑا ہوا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، مودی سرکار کے اقدامات نے بھارتی ریاستی جبر میں اضافہ کیا۔ مشکلات کے باوجود کشمیری عوام کا حوصلہ، استقامت اور ثابت قدمی آج بھی غیر
غیر متزلزل ہے۔ جموں و کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سب سے بنیادی اور دیرینہ حل طلب مسئلہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن، طاقت کے استعمال یا یک طرفہ اقدامات سے ممکن نہیں۔ خطے میں امن تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل سے ہی ممکن ہے۔ عالمی برادری محض تشویش کے اظہار تک محدود نہ رہے، دنیا کو تنازع کے منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ جموں و کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ یوم استحصال پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا مشترکہ پیغام جاری۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت جاری رہے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کے امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اشتعال انگیز بیانات عدم استحکام کو مزید بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ مسلح افواج کا مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار کشمیری عوام کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام۔ کہا، بھارت کے غیر قانونی اقدامات کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم استحصال کشمیر پر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ آزادی کی جدوجہد میں شہداء کے خاندان کے صبر اور استقامت کو سلام۔ 5 اگست 2019 کا دن کشمیریوں کی شناخت پر حملہ تھا جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اپنے پیغام میں کہا، کشمیری عوام کی استقامت، قربانیوں اور آزادیوں کی جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ہر سطح پر سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے کہا، یوم استحصال کشمیر ظلم، جبر اور بنیادی حقوق کی پامالی کی یاد دلاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ تھے اور ساتھ ہم رہیں گے، کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ مکمل وابستگی اور یکجہتی کی عکاسی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ISPR نے نیا نغمہ آزادی جاری کر دیا۔ یوم استحصال کشمیر پر گورنر ہاؤس پشاور سے ریلی نکالی گئی۔ قیادت گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کی۔ ریلی میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ گورنر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کشمیر کے لیے بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ کراچی پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی، سندھ کابینہ کے اراکین، کمشنر کراچی شریک ہوئے۔ طلباء اور طالبات سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کراچی سے خیبر تک کشمیریوں کی حمایت کا عزم، ملک بھر میں ریلیاں۔ ڈیرہ بگٹی میں یوم استحصال کشمیر پر ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جعفر آباد میں کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار، ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں کشمیر بنے گا پاکستان ریلی۔ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف اقوام متحدہ سے قرارداد ادا کرنے کا مطالبہ۔ مردان ہری پور میں بھی ریلیاں، شرکا کی کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت۔ ہنگو میں یوم استحصال کشمیر پر ریلیوں اور پرچم کشائی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ قصور، اکاڑا، سرگودا، بہاولپور میں بھی یوم استحصال ریلیاں، طلباء، اساتذہ، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آبۂ ہرمز بہت جلد کھل جائے گی۔ آبۂ ہرمز نہ کھلی تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ایران کے ساتھ بہت اچھے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، بولے امریکہ ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کرنے والا تھا، تہران نے ہم سے مذاکرات کی درخواست کی۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی ضمانت شامل ہوگی۔ اگر تہران معاہدہ نہیں کرتا تو صورتحال اس کے لیے بہت خراب ہوگی۔
डेमोक्रेट्स की पॉलिसियां अमेरिका को तबाह कर देंगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान के साथ जल्द अपना हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा हो जाएगा। अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने ईरान के साथ आज या कल डील होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, अपना हुर्मुज़ खुलने से तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजारों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल हैं। इमरान इस्माइल का कहना है कि बानी से नए सूबों के हवाले से बात करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बानी के साथ बात करेंगे। इख्तियारात की मुंतकिली के मामले को सपोर्ट करते हैं। असीर सियासी कारकुनों को रिलीफ मिलना चाहिए।